کہا جانے دو یہ تو ہے ہی مراسی. پھر انہوں نے نہیں گایا. پھر وہ واپس یعنی کہ بمبئی چلے گئے کہ اس بات کو وہ لے کر پاکستان بیٹھے چھوڑ تھے. دیا. پاکستان چھوڑ دیا. تو ویسے مجھے بھائی سے بہت زیادہ پیار ہے. جب ان کا کوئی پروگرام لگتا تھا ٹیلی ویژن پہ تو میں اپنے ابو سے پیسے لے کر تو بھائی کا صدقہ اتارتی تھی. تیریاں یاداں نے مل سجنا فریاداں نے. न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں یہ محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے. ناظرین, یہ غربت بڑوں بڑوں کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے. آج میرے ساتھ جو خاتون موجود ہے یہ معروف سنگر سجاد علی کی بہن ہے اور برے صغیر پاک و ہند کی بڑی شخصیت بڑے موسیقار بڑے غلام علی کی یہ پوتی ہیں, جن کے بارے میں میڈم لتا منگیشکر نے یہ کہا کہ یہ زمین پہ بھگوان ہے اور ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. آج ان کی پوتی اور معروف سنگر سجاد علی کی بہن بھیک مانگنے پہ کیوں مجبور ہیں, ان سے جانیں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ معروف سنگر سجاد علی کی کیا لگتی ہیں؟ جی میں بہن ہوں ان کی. اور جو بڑے غلام علی صاحب, ان کی آپ کیا لگتی ہیں؟ جی میں ان کی پوتی لگتی ہوں. ان کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ بڑے غلام علی صاحب کس شخصیت کے مالک تھے اور پاکستان, انڈیا میں, دنیا بھر میں ان کو کس طرح عزت سے نوازا جاتا تھا؟ جی ان کا ماشاءاللہ بہت نام ہے. بڑا نام تھا, بڑی عزت کمائی, بڑی شہرت کمائی. اور پھر انہوں نے وہ یہاں سے رخصت ہو کر اپنا بمبئی میں چلے گئے. وہاں پہ پاکستان کیوں چھوڑا؟ پاکستان چھوڑا تھا, یہاں پہ قدر نہیں تھی. انہوں نے پاکستان کیوں چھوڑا؟ وہ کسی آ رہے تھے تو انہوں نے ایک آواز دی کہ اچھا گانا گا کر بتا دے. تو انہوں نے کہا ابھی میرے پاس میرا موڈ نہیں ہے. تو اچھا پھر وہ چلے گئے. پھر وہ واپس آئے, انہوں نے کہا چلو میں سنا ہی دیتا ہوں. تو وہ سنتے سنتے انہوں نے بات سن لی ہے کہ اس نے کہا کہ وہ آ گئے, میاں جی آ گئے, بڑے غلام علی خان صاحب. تو جو اندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جانے دو یہ تو ہے ہی مراسی. تو وہ آتے آتے رک گئے اور ان کو غصہ آ گیا تھا. غصے میں پھر انہوں نے نہیں گایا. پھر وہ واپس یعنی کہ بمبئی چلے گئے کہ اس بات کو وہ لے کر پاکستان بیٹھے چھوڑ تھے. دیا. پاکستان چھوڑ دیا تھا. انہوں نے یہ دل پر لے لی بات کہ یہاں پہ لوگوں کی یہ عزت ہے, یہ قدر ہے کہ مراسی کے نام پہ پکارا جاتا ہے, یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے پھر دل پہ ایسی لی بات کہ وہاں پہ انہوں نے ڈیرے جما لیے یعنی انڈیا میں. انڈیا میں, بمبئی. وہاں سے وہاں ہی آگے یعنی کہ وہاں ہی رہے, پھر ادھر نہیں آئے. انڈیا میں ان کو کس طرح عزت ملی؟ انڈیا ہمارا ملک بہت ہمسایہ ملک بہت اچھا ہے. تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے بڑی ان کی عزت کی, بڑی نام دیا انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے بھگوان ہے, یہ تو سروں کے بادشاہ ہیں. تو وہاں پہ تو قدر نہیں ہے, انہوں نے ادھر جا کر بہت عزت پائی, بڑا مقام پایا اور سروں کا اور بھگوان کا ان کو خطاب ملا گیا. کہا جاتا ہے کہ میڈم لتا منگیشکر صاحبہ جو تھیں وہ بڑے غلام علی صاحب کی بڑی فین تھیں, کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل یہ سچ ہے. ان کے تو بڑے بڑے فین ہوئے میرے دادا جی کے. اور میڈم لتا جی نے خود کہا ہے کہ یہ آپ کے گلے سے واقعی بھگوان بولتا ہے, اور ماشاءاللہ آپ ہمارے دیوتا سمان ہیں, ہم آپ کی پوجا جتنی کریں اتنی کم ہے. تو انہوں نے بڑی عزت دی ہے وہاں کے لوگوں نے, اور اپنا بہت پیار کیا. جی پاکستان نے قدر نہیں کی, پاکستان والوں نے قدر نہیں کی, وہ پھر انڈیا ہی رہ گئے. پھر انڈیا ہی چلے گئے تھے. آپ نے جیسے کہا کہ میں معروف سنگر سجاد علی کی بہن ہوں, تو آپ اس حالت میں ہیں, آپ کے بھائی نے آپ کو پوچھا نہیں ہے, کیسے رابطہ نہیں ہوتا, کیا وجہ ہے؟ جی رابطہ نہیں ہو رہا میرا بھائی کے ساتھ, نہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. بات وہی آتی ہے کہ جہاں پہ بڑے لوگوں کی قدر نہیں کی جا رہی تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو وہ میرے بھائی اگر میری طرف دھیان دے دیں, میری طرف دیکھ لیں تو مہربانی ان کی. تو میں ان سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہی, نہ میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں. میں یہ کہتی ہوں کہ صرف جیسے کہ میری آواز ہے, میری آواز کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سر عطا کیا ہوا ہے. اپنے میں نہیں ہے تو نہ ہی اللہ تعالیٰ میں لے آئے.
تو بات یہ ہے کہ بس میری طرف اگر توجہ دے دیں تو مہربانی ہے. اوپر والے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ کہہ نہیں سکتی. اوپر والے جو لوگ ہوتے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ رہے سجاد بھائی, ان کی طرف نہ جائے, یہ بات ہے. ویسے وہ ہے نہیں اس طرح کہ انشاءاللہ ہوگا رابطہ. بشرا میری بہن, معروف سنگر جو سجاد علی صاحب ہیں وہ آپ کے سگے بھائی ہیں؟ جی وہ میرے چاچا جی کے بیٹے ہیں اور میں ان کی تائی کی بیٹی ہوں. اچھا, آپ ان کے تایا کی بیٹی ہیں. جی جی. تو آپ کا کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ جی نہیں, کبھی نہیں ہوا. ناظرین, یہ بڑے غلام علی صاحب کی پوتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب میڈم لتا منگیشکر صاحبہ 200 روپیہ معاوضہ لیتی تھی تب انہوں نے 20,000 روپے معاوضہ لیا. اتنے بڑے قد کے اور اتنی بڑی شخصیت کے اور اتنے بڑے فن کے مالک تھے, اور یہ ان کی پوتی ہیں جو اس وقت بھیک مانگ رہی ہیں. ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے موسیقار کی جو پوتی ہیں وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. بشرا میری بہن, اتنا بڑا گھرانہ, بڑے غلام علی صاحب کی پوتی اور سجاد علی کی بہن, تو آپ کے دل میں نہیں آیا کہ میں بھیک مانگوں گی, لوگ مجھے باتیں کریں گے؟ کیسے یہ خیال آیا؟ یہ خیال اس طرح آیا کہ مجبوری انسان کو بہت کچھ کروا دیتی ہے. اور میرے بچے بیمار تھے تو بچوں کی طرف دیکھتی تھی تو کوئی کسی نے میری مثلا کہ مدد نہیں کی. تو پھر میں نے ایک گھر میں صفائی کی, وہاں سے میں نے پیسے اسی وقت لے لی تھی. میں نے کہا میں مہینے تک نہیں کروں گی, میرے بچے بیمار ہیں تو میں نے ان کو چیک کروانا ہے. پھر انہوں نے مجھے پیسے دیے 1,000 روپیہ, تو میں نے اپنے بچوں کو چیک کروایا, ڈاکٹر کے پاس گئی. پھر اسی طرح سلسلہ, کبھی گھروں کے کام, کبھی بھیک مانگ لینا, کبھی دربار پر چلے جانا, بی بی پاک دامنا, پھر موچی بابل ہوائے جی اپنا کربلا گامے شاہ, وہاں پہ میرا تھوڑا بہت غسل ہو جاتا تھا. جو دیتے تھے کہتے تھے نظر اللہ نے حاضر سے دیے, جنہیں ہیں سے جنہیں جو گئے ہیں وہاں تیری مدد کر رہے ہیں, اللہ تینوں خوش رکھے مولا, تین پاک تینوں رنگ لاوے, تو بہت اچھی ہیں, بڑی سدھی سدھار جی بولی ہیں, تے تین مولا مشکل کشا مشکلوں سے کٹے. بس اسی طرح میرے گھر کا نظام چلتا رہا اور کرتی رہی ہوں. آپ کے سامنے آج دیکھ لیں میرے برتن بھی, کچھ بھی نہیں میں نے پکایا. اور یہ میرا چولہا ہے اور یہ میری دیسکی پڑی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں پکایا. آپ میرے بچے ہیں جو ایک کمرہ ہے, ایک کمرے میں گزارا کر رہی ہوں, اور آپ لوگوں کا میں شکر گزار کرتی ہوں. آپ میرے ساتھ اتنا پیار سے پیش آئیں, انٹرویو لے رہے ہیں میرا. یہ میرا یہاں یہ نہیں کہ اسی کمرے تک رہے, یہ میرا آل ورلڈ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. لائف میرا پروگرام چل رہا ہے, اور اسی کی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات میں میرا کوئی چھوڑا سا جھوٹ ہو یا میں جھوٹ بول رہی ہوں, نہیں, یہ سچی بات ہے. کوئی ایسے ہمیں دعوے سے بالکل نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ سجاد علی میرا بھائی ہے, میرا کزن ہے. آپ کا مانگنے کا منفرد انداز ہے کہ آپ گانا گاتی ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتی. ناظرین کو گانا تو سنا دیں آپ. میں سجاد بھائی کا ایک گیت سنانے لگی ہوں. ہاتھ سے کھولنے تیریاں یاد آنے, آ مل سجنا فریاد آنے, ہاتھ سے کھولنے تیریاں یاد آنے, آ مل سجنا فریاد آنے, میرے دل دا سونا تک ویڑا جیون نے بہانا لبیا اے, تو نہ وچھڑ کے ملیو چن سجنا, ہسا سارا زمانہ لبیا اے, تصویر بنا کے میں تیری. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. تو اپنے دادا جی جو بڑے غلام علی صاحب ہیں, ان کا بھی کوئی گانا یاد ہے؟ جی ان کی ایک تھوڑی سی مجھے یاد ہے, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے میں اپنے دادا جی کی کوئی چیز کہہ سکوں. ہو باغوں میں پڑے جھولے, تم بھول گئے ہم کو,
बड़े घराने से आपका तल्लक है और आपकी हालत ये है कि आप भीख मांगने पे मजबूर हैं, अपने भाई को कुछ कहना चाहेंगी? तो वैसे मुझे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब इनका कोई प्रोग्राम लगता था टेलीविज़न पे, तो मैं अपने अब्बू से पैसे लेकर तो भाई का सदका उतारती थी। तो मेरे अब्बू कहते ये क्या करती है? मैं क्या भाई, मेरे भाई हैं अब्बू, आपने हमें बताया तो मुझे दिल खुश होता है कि इनकी माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बड़े प्यारे हैं। और मेरे दादाजी के पोते हैं, हम भी उनकी पोती हैं, तो हमारा तो खून एक हुआ ना। तो मेरे अब्बू कहते हैं हाँ बेटा बिशरा, कदर वही पाते हैं जेड़े सुर वाले खुद होवन। तो फिर मैंने अब्बू से पैसे लेकर इन भाई की तस्वीर से सदका उतारती थी, तो किसी फ़कीर वो को उनकी मैं दे देती कामयाबी थी। के लिए। जी उनकी कामयाबी के लिए। और मैं कहती थी मेरे भाई को नज़रें से बचा कर रखे। अब भी अब भी हम तीनों बहनें उनके लिए दुआ गो हैं। इतना प्यार करती हैं जी भाई हम उतने ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं सजाद भाई से। तो मिलना ना मिलना ये किस्मत की बात है, हमें